ہماری ان ساری نعمتوں کی حفاظت ہو تو پھر ہمیں اللہ کی اطاعت میں جینا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا خاص فضل ہے کہ وہ ہمارے مال اور اولاد کی حفاظت فرماتا ہے، اور خاص طور پر نیک بندوں کے۔ سورۃ کہف آپ پڑھتے ہوں گے ہر جمعے کو، اس میں یہ آیت آتی ہے نا، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا۔ اور دیوار کی بات یہ ہے، وہ دیوار جیسے خضر علیہ السلام نے، وہ گر چکی تھی تو اسے دوبارہ بنا دیا تھا، حالانکہ اس بستی والوں نے انہیں کھانا نہیں دیا تھا، پھر بھی انہوں نے وہ دیوار بنا دی ان کے لیے بغیر کسی قیمت کے۔ تو اس دیوار کا قصہ یہ تھا کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کے لیے خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ تو باپ کی نیکی کی وجہ سے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی اولاد کے خزانے کی وراثت کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب مال حرام سے کمایا جاتا ہے اور حرام جگہوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، اور اولاد کو بھی حلال حرام کی تمیز نہیں سکھائی جاتی، تو پھر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا تو ہوگا کہ کس طرح اولاد باپ کے مرنے کے بعد اپنے ہی باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت پر لڑ لڑ کے مرتی ہے، اور کیسے کیسے جھگڑتی ہے، اور کیسے کیسے وہ آپس میں پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، اور بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے تو اس سے نہ صرف یہ کہ زندگی میں فائدہ ہوتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ غائبانہ طریقے سے اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور اس کام کی بھی حفاظت کرتا ہے جو آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ اس حفاظت کے لیے آج میں آپ کو ایک دعا سکھاؤں گی اور اس کا مطلب بھی بتاؤں گی، تاکہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اور اللہ تعالیٰ ہماری قوتوں کی حفاظت فرمائے، اور پھر یہ حفاظت ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری رہے۔ میرے پیچھے کہیے، اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہما الوارث منی وانصرنی علی من ظلمنی وخذ منہ بثأری۔ اے اللہ، تو مجھے میری سماعت اور میری بصارت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرما، اور ان دونوں کو میرے لیے وارث بنا دے، اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے خلاف میری مدد فرما، اور تو اس سے میرا انتقام لے۔ صحابہ کی کثیر تعداد نے اس دعا کو روایت کیا ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس دعا کو روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ بھی اس دعا کو پڑھتے تھے اور ہمیں بھی دعا پڑھنی چاہیے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہم متعنی بسمعی و بصری۔ یہاں لفظ متع استعمال ہوا ہے۔ سم تو کان کو کہتے ہیں، بصر آنکھ کو کہتے ہیں۔ اللہم کا مطلب یا اللہ۔ تو نیا لفظ کیا ہے؟ متع۔ متع، متع یمتع تمتیع، متاع سے ہے۔ متاع کس کو کہتے ہیں؟ فائدے کی چیز، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب ہے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں اور اپنی کانوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، ان دونوں سے ہم لطف اندوز ہوں، حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے۔ یعنی اے اللہ مجھے ان دونوں سے ایسے فائدہ پہنچا کہ ان کو باقی رکھ، یعنی جب تک میں زندہ ہوں میرے یہ اعضاء کام کرتے رہیں، یعنی میری نظر نہ جائے، میری سننے کی طاقت نہ جائے، یہ دونوں صحت مند ہوں، مفید ہوں، یہاں تک کہ میری عمر پوری ہو جائے، اور میں اپنے ان دونوں اعضاء کے ساتھ فائدہ اٹھاتا رہوں۔ آپ دیکھیں، علم حاصل کرنے کے لیے آنکھیں اور کان دونوں ہی ضروری ہیں۔ یہ دونوں دل کے دروازے ہیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں، یا پھر کانوں سے سنتے ہیں اور دل میں اتارتے ہیں۔ دل میں علم جمع نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں اور کانوں کو استعمال نہ کریں۔ تو اے اللہ ان دونوں کو میرے لیے سلامت رکھ اور تندرست رکھ، کیونکہ بعض اوقات آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کانوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، کان بند ہو جاتے ہیں، تو ان کی صحت اور سلامتی کی دعا ہے یہ۔ جسم میں باقی
اعضاء بھی بڑے کام کے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ دونوں صحیح کام کرتے رہیں، ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رہیں، تاکہ ہم ان کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں استعمال کریں۔ اور پھر وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي، کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دینا۔ وہ کیسے؟ کہ جب تک میری زندگی ہے یہ مجھے فائدہ دیں، اور جب میں فوت بھی ہو جاؤں تو عام طور پر انسان جب فوت ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اپنے پیچھے مال چھوڑ جاتا ہے یا اولاد چھوڑ جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ایک تیسری چیز بھی چھوڑ کے جاتا ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ علم کی وراثت، ٹھیک ہے نا؟ کیا کیا چھوڑ کے جاتے ہیں ہم؟ مال، اولاد، علم۔ کچھ لوگوں کے پاس مال کوئی نہیں ہوتا، وہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے، زندگی میں اتنا نہیں ہوتا کہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ کچھ لوگوں کی اولاد ہی نہیں ہوتی، لیکن ایک چیز سب کے پاس ہوتی، اور وہ کیا ہے؟ علم۔ اب بہت سے لوگ مال کمانے کے پیچھے تو دن رات لگے رہتے ہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے پیچھے وقت نہیں دیتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالانکہ وقت ہوتا ہے۔ اب یہ جو سفید سکارف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے طالب علم ہیں، یہ اپنی شناخت کے ساتھ آئے ہیں، اور باقی لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے کچھ طالب علم ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں معلوم کہ علم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں، یا کر رہے ہیں تو کون سا علم حاصل کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، زندگی میں آپ جو مال چھوڑیں گے وہ وارثوں کے کام آئے گا، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کوئی گھر بنا کے چھوڑ گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ضرورت کا اگر آپ اپنے وارثوں کے لیے چھوڑتے ہیں تو اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ آپ کے بچے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور فقیر بن جائیں۔ دین نے منع نہیں کیا کہ آپ مال نہ چھوڑیں وراثت میں، لیکن صرف مال ہی چھوڑیں یہ ٹھیک نہیں۔ اسی طرح اولاد کو اگر آپ چھوڑتے ہیں اور آپ نے ان کی اسلامی تربیت نہیں کی، وہ آپ کے کسی فائدے کے نہیں آپ کے مرنے کے بعد، بلکہ اگر انہوں نے غلط کام کیے اور آپ کی غفلت کی وجہ سے کیے تو آپ کی پوچھ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یعنی ان کو ایسی نصیحت، ایسی تعلیم، ایسی تاکید ضرور کریں کہ وہ ان کاموں کو نہ کریں جو آگ میں لے جانے والے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے تیسری چیز جو آنکھوں اور کانوں سے حاصل ہوتی، اور وہ علم ہے۔ اگر وہ آپ نے حاصل کیا اور کسی کو سکھا گئے، کسی کو پڑھا گئے، کسی کو دے گئے، کوئی کتاب لکھی یا لوگوں کو ویسے تیار کیا، ان پر محنت کی، ان پر مال خرچ کیا کہ وہ پڑھ جائیں، کچھ بچوں کے لیے آپ نے جگہ بنا کے دی، کچھ کی فیس دی، کچھ کو کتابیں لے کر دی۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ صدقہ جاریہ کا کام ہے، اپنے ہی مال کا ایک حصہ جو اولاد کے علاوہ آپ نے نیکی کے کام کے لیے چھوڑا۔ اور زندگی میں آپ نے اپنے آنکھوں اور کانوں کو استعمال کر کے جتنا بھی دین کا علم حاصل کیا، قرآن کا علم حاصل کیا، پھر آگے آپ نے اس کو سکھایا، پڑھایا، لوگوں پر محنت کی، وہ آپ کی وارث بنے گی، وہ لوگ آپ کے وارث ہوں گے۔ اور سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ آنکھوں اور کانوں سے۔ تو اس دعا میں ہم کیا مانگتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو میرا وارث بنا دے۔ مرنے کے ساتھ ہی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں، کان بھی نہیں سنتے، تو پھر کیسے وارث بنیں گے؟ وراثت تو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا، زندگی میں تو وراثت نہیں ہوتی۔ وراثت تو وہ چیز ہوتی ہے کہ جو ہم مرنے کے بعد چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو اگر ہم نے دوسروں میں انویسٹ کیا، دوسروں میں اپنا علم انویسٹ کیا، اس کی مثال کیا ہے؟ مثلاً ایک چھوٹے سے بچے کو آپ نے سورت الفاتحہ سکھا دی جو اس کو پہلے نہیں آتی تھی، پھر آپ نے اس کو اس کا ترجمہ بھی بتا دیا، اس نے سورت بھی یاد کر لی، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیا۔ ایک حرف قرآن کا پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ اور اگر آپ وہ کسی اور کو سکھا دیتے ہیں تو جتنی دفعہ وہ پڑھتا ہے اس کو بھی 10 مل رہی ہیں، 10 آپ کو بھی مل رہی ہیں۔ اب یہ بچہ 80 سال کی عمر تک زندہ رہتا ہے اور ہر روز دن میں 5 نمازوں کا پابند ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کو نماز کی پابندی بھی سکھا دی، کہ آپ نے 7 سال کی عمر میں اس کو یہ چیزیں سکھائیں، اس نے نماز شروع کر دی، وہ 80 سال تک نماز پڑھتا رہا، سمجھ کے پڑھتا رہا۔ وہ دن میں کم سے کم بھی اگر فرض پڑھے جائیں تو 17 فرض ہیں، 17 دفعہ اس نے ہر روز سورت فاتحہ پڑھی۔ ایک دفعہ سورت فاتحہ کے حرف گن کے دیکھیں کتنے سارے ہیں، وہ سارے حرف ان کو 10 سے ملٹی پلائی کریں
کہ ایک دفعہ سورت فاتحہ وہ بچہ پڑھتا ہے تو آپ کو کتنی نیکیاں مل جاتی ہیں، اور دن میں 17 دفعہ، اور پھر وہ 80 سال پڑھتا رہا، آپ اپنی قبر میں سوئے ہوئے ہیں، وہ بچہ آپ کے علم کا وارث بنا ہوا ہے، وہ اس کو استعمال کر رہا ہے، آپ نے اس پر احسان کیا تھا، اب وہ احسان واپس آپ کی طرف آ رہا ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب کو سورۃ فاتحہ تو آتی ہے نا، قل هو اللہ احد تو آتی ہے نا. آپ دیکھیے کوئی گلی بازار ایسا نہیں مجھے دکھائی دیتا کہ جہاں بچے فارغ پھرتے نظر نہ آئیں. کوئی دکانوں پہ بےچارے غریب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی گلی بازاروں میں پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی ماؤں کے پاس بھی علم نہیں، ان کے لیے کوئی مدرسہ نہیں، ان کے لیے کوئی گھر نہیں، ان کے لیے کوئی استاد نہیں. جبکہ اتنے مسلمانوں کو نماز تو آتی ہے نا. اگر اور کچھ نہیں آپ کر سکتے تو کچھ بچوں کو نماز ہی سکھا دیں اور نماز کا ترجمہ ہی سکھا دیں. کتنی بڑی وراثت چھوڑ کے جائیں گے آپ. اور اگر آپ ان کو ناظرہ قرآن پڑھا دیں اور پھر جب ناظرہ ختم کر لیں تو ساتھ ترجمہ، لفظی ترجمہ سکھا دیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ پورا عالم بنے، وہ پورا تفہیم دین کورس کرے، ہر ایک کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. لیکن قرآن کی تلاوت تو سب نے کرنی ہوتی ہے نا روز، اللہ کا کلام ہے. تو اگر آپ خود پڑھا رہے ہیں بہت اچھا، اگر آپ نہیں پڑھا سکتے آپ انتظام کریں جگہ جگہ، جہاں آپ کے رشتہ داروں کے گھر ہیں، جہاں کہیں کہ اپنے گھر کا ایک حصہ، ایک کونا چند بچوں کے لیے مختص کرو. ایک ٹیچر مقرر کرو جس کی آپ ٹریننگ کریں، آپ اس کی تنخواہ دیں، وہ جم کے بچوں کو پڑھائے. وہ بھی آپ کا مال بھی لگ رہا ہے اور آپ کی ہدایت بھی وہاں جا رہی ہے. یہ بھی آپ کے وارث بن جائیں گے کیونکہ آپ نے انتظام کیا، آپ نے محنت کی، آپ نے ان کو شوق دلایا، آپ نے مال خرچ کر کے ٹیچر مقرر کی. 1-2 گھنٹے کے لیے شام کے وقت میں جو بچے اسکولوں سے آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی بٹھا لیں، گلی محلے ہمسائے کے بچوں کو بھی بلا کے بٹھا لیں، ایک ٹیچر کا انتظام کر دیں. آپ خود سوچئے کہ آپ نے کتنا بڑا نفع کمایا، کیا کچھ پا لیا. اور کرتے کرتے اگر ہم سب جتنے بھی لوگ اس حال میں ہیں اگر سب یہ کام شروع کر دیں، میرا نہیں خیال کہ ہری پور کا کوئی ایک بچہ بھی جاہل رہ جائے گا. لیکن ہم نہ اپنا وقت دیتے ہیں، نہ اپنا مال لگاتے ہیں، اور نہ ہی اس طرف توجہ کرتے ہیں کہ یہ ہے خزانہ جو ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے، یہ ہے وہ نعمت جو قبر میں ہمارے پیچھے ہمارے کام آئے گی. تو وَاجْعَلْهُمَ الْوَارِثَ مِنِّي. اللہ میرے ان دونوں حواس کو مرتے دم تک سلامت رکھنا کہ میں ان سے تیری کتاب پڑھتی رہوں، پڑھاتی رہوں. پھر اسی طرح وَانصُرْنِي عَلَىٰ مَن يَظْلِمُنِي. اور اے اللہ تو میری مدد فرما اس کے مقابلے میں جو مجھ پہ ناحق زیادتی کرے. کیونکہ بعض اوقات لوگ جن کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہوتی ہے ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں. یہ مختلف طرح کے ظلم ہو سکتے ہیں. مختلف طرح کے کیا ظلم ہو سکتے ہیں کہ بعض لوگ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں اور آپ پہ ظلم کرتے ہیں، بعض آپ کا مال چھین لیتے ہیں، بعض آپ کی وراثت کا حصہ چھین لیتے ہیں، بعض لوگ آپ کے اوپر ناحق الزام لگاتے ہیں. آپ نے کوئی غلط کام کیا نہیں ہوتا اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کے اوپر جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں اور ہم کچھ بھی کر نہیں پاتے. ہم مظلوم، یا اللہ، پھر کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ تو ہی ہے ہمارا، تو ہماری مدد فرما اور اس ظلم کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے. اس لیے یہ دعا بڑی ہی ضروری ہے. اور ظلم کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، صرف مار دھاڑی ظلم نہیں ہوتا. کسی کو بلیک میل کرنا، کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگانا، یہ ساری چیزیں ظلم میں آ جاتی ہیں. اور وَخُذْ مِنْهُ بِثَأْرِي. اللہ جو مجھ کو ظلم کر رہا ہے نا تو اس سے میرا بدلہ لے اور میرا حق مجھے دلا دے. کیونکہ بعض لوگ ظلم کر کے سمجھتے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں. تو وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ دعا کریں کہ وہ آپ کو آپ کا حق دلائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی دلا سکتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف لوگ ظالم نہیں ہوتے، ہم بھی ظالم بن جاتے ہیں. کسی ایک نے ہمارے خلاف کوئی بات کی ہوتی ہے، ہم ان کے پورے خاندان کو رگیت دیتے ہیں. اب وہ ظالم تو ہے لیکن جو مظلوم تھا وہ ظالم بن چکا اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی کر رہا ہے، سب کو بیچ میں رگید رہا ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی، فلاں بھی. اور بعض اوقات ہم سوچے سمجھے بغیر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ یا اللہ سارے لوگ نہیں، جس نے مجھ پہ جو اصل کلپریٹ ہے بس میں صرف اسی کے خلاف تیری مدد چاہتی ہوں، مجھے دوسرے لوگوں سے کوئی شکایت نہیں. کیونکہ بعض اوقات کسی کا بیٹا ہو سکتا ہے، کسی کا باپ ہو سکتا ہے، تو اگر بیٹا ظالم ہے تو باپ کا تو قصور نہیں، وہ تو روکتا ہے لیکن وہ ظلم سے باز نہیں آتا.
کسی کی بیوی ہو سکتی. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، ہمیں ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بعض اوقات کچھ مائیں اپنے بچوں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں، بلا وجہ مار کے، بلا وجہ چیخ چلا کے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے بچے ہیں نا، ہم جو چاہیں کریں. نہیں، ہم جو چاہیں نہیں کر سکتے، اس کا بھی حساب لیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے فَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْهَا. عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام اپنی ذمہ داری کیسے ادا کی. تو اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرنا. اچھا، بعض اوقات بعض خواتین اپنی بہوؤں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، ان کے اوپر اتنے کام ڈال دیتی ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہوتے، یا اگر ان کی کوئی بات پسند نہیں آتی تو ان کے خلاف بیٹے کے کان بھرتی ہیں، اور یہ بھول جاتی ہیں کہ اگر یہ گھر تباہ ہوا تو نقصان کس کا ہے؟ اپنا ہی ہے. جو لڑکی اس گھر سے چلی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، تو آپ دیکھیں کہ آج پہلی شادی کرنا بھی کتنا مشکل ہو گیا، تو دوسری شادی کیسے کی جائے گی؟ پھر آپ دیکھیے کہ بعض لڑکیاں بزرگوں پہ ظلم کرتی ہیں، بعض بہویں ساسوں پہ ظلم کرتی ہیں، ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں رہنے کے لیے، لیکن وہ کسی صورت ان کو برداشت نہیں کرتی. آج رات تقریباً 10:30 کا ٹائم تھا، میں فون بند ہی کرنے لگی تو کسی کی کال آ گئی. کوئی بزرگ خاتون تھی، بہت رو رہی تھی. میں پریشان ہوئی کہ ان کو کیا ہوا، ان کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی. تو انہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میری اب اتنی عمر ہو گئی ہے، میرے ساتھ بیمار بیٹی رہتی ہے، کوئی بیٹا ساتھ رہنے کو تیار نہیں، میں کدھر جاؤں. خیر میں نے ان کو تسلی دی، آپ اپنے گھر میں رہیں، آپ کو کہیں نہیں جانا، اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کی مدد کرے گا. ٹھیک ہے، میں سمجھتی ہوں کہ بعض اوقات بزرگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جاتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں، گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ تو کہیں نہیں ہے نا کہ ان کو چھوڑ کے انسان کہیں اور چلا جائے، ان کو تنہا چھوڑ دے، اور وہ عمر کے اس حصے میں ہو کہ انہیں فائنینشیل سپورٹ نہ بھی چاہیے ہو تو مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. بزرگوں کو سب سے زیادہ جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ تنہائی ہے. جب گھر میں پوتے پوتیاں ہوتے ہیں، نواسے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ایک خوشی کی بات ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ دل بہلاتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی بچے بن چکے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں سے ان کا دل زیادہ لگتا ہے. لیکن اگر لڑکیاں چند دن کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ان پر بھی ایک وقت آنے والا ہے. وہ سمجھتے ہیں اس وقت وہ اپنے بچوں سے کھیل رہی ہیں، وہ ساری زندگی ان کے بچے رہیں گے. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ واپس پلٹتا ہے. یہ زندگی ایک امتحان ہے، اس زندگی میں انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، کبھی اپنے گھر کے اندر سے ہی آتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہوا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ تو حل کیا ہے؟ صبر و برداشت، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، اپنے آپ کو مشغول کرنا، ان مسائل کا حل تلاش کرنا. یعنی اگر کوئی گھر میں بزرگ ایسا ہے جس نے آپ کی زندگی حرام کی ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ اسے گھر سے باہر نکال پھینکے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ سوچیں کہ آپ نے اس کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے، آپ نے خود اپنے لیے کون سا ایسا کام شروع کرنا ہے کہ جس سے آپ کا وہ انٹریکشن یا وہ مسئلہ کم سے کم پیش آئے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مشکل ہوتی ہے. اور اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرما دے. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھیے کہ ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، میں پھر دعا پہ آ رہی ہوں واپس، ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. یہ ہم نے خود نہیں بنائی، یہ ہاتھ ہم نے خود بنایا نہیں بنا، ہمیں پتا ہے نا. تو جو بناتا ہے وہی مالک ہوتا ہے. یہ آنکھیں ہم نے خود لی ہیں، کہیں سے خریدی ہیں نہیں، جس نے دی ہیں وہی ان کا مالک ہے. ہمارے پاس امانت ہے، کچھ سالوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں، ہم ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں تو عبادت ہے، اطاعت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتے تو یہ نافرمانی ہے، گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اعضاء اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ تم شکر ادا کرو. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے، مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کر کے. کانوں سے ہم کیا کچھ سنتے ہیں، کتنا کچھ سنتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے. آنکھوں سے ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں،
وہ سب کچھ ہمارے اندر جا رہا ہوتا ہے. یہ ہمارے دل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اسی لیے ایک آنکھیں ظاہر میں ہیں اور ان کے پیچھے جہاں یہ کنیکٹ ہوتی ہیں وہاں دل کی بھی آنکھیں ہیں اور دل کے بھی کان ہیں. کچھ لوگ صرف ظاہری آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, عبرت نہیں پکڑتے, اس سے کوئی سبق نہیں لیتے, وہ صرف سامنے کے سرفیس پہ دیکھ رہے ہیں. اور کچھ لوگ چیزوں کو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں, گہرائی سے دیکھتے ہیں, سبق لیتے ہیں, اللہ کو پھر یاد کرتے ہیں. یتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں, پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے ہمارے رب تو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا, سبحانک تو پاک ہے کہ کوئی بیکار کام کرے, فقنا عذاب النار تو ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کے بعد اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے کان اور آنکھ کا ہونا اور صحت مند ہونا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر اس کا صحیح رستے پر استعمال کرنے کی توفیق ہونا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. ابن قیم کہتے ہیں بندے کے اعضاء میں سے ہر عضو میں اللہ کے لیے عبودیت ہے جو اسی عضو کے ساتھ خاص ہے, اور ایک اطاعت ہے جو اس سے مطلوب ہے. وہ عضو اسی کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور اسی اطاعت کے لیے مہیا کیا گیا ہے, یعنی ہمیں یہ سب کچھ کسی مقصد کے لیے دیا گیا ہے. تو اعضاء کو استعمال کرنے کے حوالے سے بندوں کی 3 قسمیں ہیں, 3 طرح کے لوگ ہیں. نمبر 1 وہ لوگ جو ان اعضاء کو پیدا کیے جانے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں, یعنی ان اعضاء سے وہی کام لیتے ہیں جن کے لیے یہ پیدا کیے گئے. یہ بہت نفع مند تجارت کر رہے ہیں, اپنے لیے بہت کچھ اکٹھا کر رہے ہیں, جیسے میں نے سورۃ فاتحہ سکھانے کی مثال دی. نمبر 2 جس مقصد کے لیے اعضاء کو پیدا نہیں کیا گیا وہ کام کرتے ہیں, یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. ایسے لوگ سخت خسارے میں ہیں کہ انہوں نے ان آنکھوں سے وہ کچھ دیکھا جو اللہ کی نافرمانی کا تھا, جس کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا تھا. آج آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں کہ موبائل فون کے فتنے کی وجہ سے ننگی فلمیں, گندی فلمیں, جھوٹی باتیں, فضول ڈرامے اور پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے رہتے ہیں. یہ آنکھوں کا غلط استعمال ہے, کانوں کا غلط استعمال ہے. اس پر پوچھا جائے گا, اس پر پکڑ ہوگی, اس کام سے توبہ کرنی چاہیے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان اعضاء کو بیکار چھوڑ دینے والے ہیں, کچھ نہیں کرتے, نہ کوئی اچھا کام نہ کوئی برا کام, بس سو کے وقت گزار دیتے ہیں, کھا پی کے بس وقت گزار دیتے ہیں, نہ غور و فکر کرتے ہیں, نہ کچھ پڑھتے ہیں, نہ کچھ سنتے ہیں. انہیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں, انہیں قرآن سننے کی توفیق نہیں, انہیں کہیں جا کر علم حاصل کرنے کی توفیق نہیں, کسی کو سکھانے کی توفیق نہیں. ایسے لوگ اپنا نقصان کر رہے ہیں. آج جو آپ لوگ یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں بعض چہرے ایسے دیکھ رہی ہوں کہ جس میں ماشاءاللہ بالکل بزرگ خواتین ہیں, ان کو اللہ نے اس عمر میں شوق دے دیا کہ وہ قرآن پڑھیں اور سیکھیں اور سکھائیں, اور یہ بھی خوش قسمتی کی علامت ہے. علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں, مرتے دم تک انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے. اور اگر بھول بھی جاتا ہے, نہیں سمجھ آتا, آپ اس مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں, کچھ تو حاصل ہوتا ہے نا, کیونکہ ایسی مجالس میں بیٹھنے والوں کی بھی بخشش کر دی جاتی. تو پہلی قسم کا جو شخص ہے اس کا ہر کام عبادت ہے, کیونکہ وہ جس چیز کو دیکھتا ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, کچھ سبق لیتا ہے اور اللہ کو یاد کرتا ہے. جو باتیں مثلاً وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے تو بھی غور و فکر کر رہا ہے, اس کے سامنے کوئی چھوٹا موٹا کیڑا مکوڑا نظر آ جاتا ہے تو وہ اس کی حرکت پر بھی غور کر کے اس کا دل ایمان سے بھر جاتا ہے, یا اللہ یہ تو نے یہ پیدا کیا, کیسے تو نے اس کی پلاننگ کی, کیسے تو نے اس کو زندگی دی, اس کو جینے کے لیے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا یہ کیا کھا کے جیتا ہے اور یہ کہاں سوتا ہے اور کہاں سے نکل آتا ہے. وہ ہر چیز کو دیکھ کر ایک سبق لے رہے ہوتے ہیں. اسی طرح وہ کھڑے ہوں تب, بیٹھے ہوں, کھا رہے ہوں, پی رہے ہوں, سو رہے ہوں, اپنے لباس پہن رہے ہوں, ہر حال میں وہ ایسے غور و فکر میں ہوتے ہیں کہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں سے سبق لے رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ ہر لمحہ عبادت میں ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ جو فضول چیزیں بولتے, سنتے, دیکھتے رہتے ہیں, ان کا ہر عمل ان کے خلاف جائے گا, ہر چیز میں ان کی پکڑ ہوگی, کیونکہ غلط چیز انسان دیکھ لیتا ہے نا تو وہی پھر خیالات بھی آتے ہیں. غلط چیزیں سن لیتا ہے. اب جو اگر میوزک کا اچانک بھی آپ نے کہیں گاڑی میں سفر کر رہے تھے, انہوں نے لگا دیا, سن لیا, گھر آ کے وہی منہ سے نکلتا جاتا ہے. اور کچھ لوگ تو مرتے دم تک صرف پھر گانے ہی گا رہے ہوتے ہیں. وہ میں نے پڑھا تھا کہ یہ آرٹیکل کسی ڈاکٹر کا تھا, اس کے سامنے کئی مریض فوت ہوئے, اس نے کہا کہ ہر ایک الگ الگ باتیں کر رہا ہوتا ہے. کم ہی لوگ ہیں جن کو کلمہ نصیب ہوتا ہے, باقی
کوئی اگر تاجر ہے تو خرید و فروخت کی باتیں کر رہا ہے، اور اگر کوئی گانے بجانے کے شغل میں تھا تو وہ وہی گانے گا رہا ہوتا ہے. اس کو کہیں بھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو اس کو توفیق نہیں ہوتی. تو جو کام ہم زندگی میں کرتے رہتے ہیں نا، موت کے وقت بھی انہی کی فکر لگے گی، وہی کر رہے ہوں گے. فون پہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا ہر وقت، یہ سن رہے ہوتے ہیں، یہ جو میسجز کر رہے ہوتے ہیں، اور جن چیزوں میں ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے، سوتے جاگتے اٹھتے، کچھ لوگ تو رات کو بھی فون آف نہیں کرتے، رات کو بھی اٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کیا میسج آیا ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ جب زندگی کی آخر ہوگی نا، کچھ لوگ تو بیماری میں بھی میوزک سن رہے ہوتے ہیں. بزرگ لوگ ہیں زندگی کے آخری حصے میں آ گئے، صبح سویرے اٹھ کے ٹی وی لگا لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. ناشتہ بھی ٹی وی کے آگے ہو رہا ہے، کھانا بھی ٹی وی کے آگے، فضول چیزیں دیکھے جا رہے ہیں. اپنی زندگی ضائع کریں، بند کریں ان چیزوں کو، بند کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، ذکر کریں، کچھ علم حاصل کریں، کوئی اچھی باتیں سنیں، کوئی اچھی باتیں کسی کو سکھائیں. ہر وقت ٹی وی کے آگے نہیں بیٹھے رہیں. یہ چیزیں فتنہ بن گئی ہیں ہمارے لیے، اور ایسے لوگوں کا پھر ہر عمل ان کے خلاف قیامت کے دن حجت بنے گا. تیسری قسم کا شخص جو ہے غفلت میں پڑا ہوا ہے، اگر غفلت سے باز آ جائے تو انشاءاللہ اسے فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر غفلت میں مر گیا تو حساب سخت ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص انتہائی مبغوض ہے جو بیکار زندگی بسر کرتا ہو، نہ وہ دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے اور نہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں. ایسے لوگ دوسروں پر بوجھ ہیں. اب دیکھیں کئی مائیں کتنی پریشان ہوتی ہیں کہ بچے نہ اسکول جاتے، نہ پڑھتے ہیں، نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ کسی اور کام میں ہیں، بیکار ہی بیکار. ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اللہ ایسے لوگ پیدا کرے کہ جو ایسے بچوں کو کوئی راہ دکھائے. لیکن جو شخص اللہ کی اطاعت میں اپنے اعضاء استعمال کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جتنی وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پہ فرض کی ہے. سب سے زیادہ ثواب کس عبادت کو کرنے کا؟ جو فرض ہے، جیسے فرض نماز ہے، فرض روزہ ہے، فرض زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. کچھ لوگ سارا سال صدقہ کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. یہ صدقات تو بہت کم پڑیں گے زکوٰۃ کے مقابلے میں. تو فرض ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہے. پھر فرمایا میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں. جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اگر مجھ سے پناہ کا طلبگار ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اور میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں جو مجھے مومن کی جان نکالنے کے وقت ہوتی ہے. وہ مومن موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا، اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا. اب کیا مطلب ہے کان بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کانوں آنکھوں سے بس وہی کام لیتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں. وہ اپنے سارے اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیتا ہے، یہ اللہ کی توفیق اس کو مل جاتی، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اور جو ان سے کام نہ لے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک جانداروں میں سب سے برے اللہ کے نزدیک وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی اپنے ان اعضاء کو استعمال نہیں کرتے. ایسے لوگ اندھیروں میں ہیں، گمراہ ہیں، غافل ہیں. اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کانوں سے اللہ کے احکامات سننے چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ واسمعوا، اللہ سے ڈرو اور سنو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. واسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. تو سماعت علم کے حصول کا سب سے پہلا سبب ہے. سننے سے، یعنی بچہ جب ابھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا سن کے سیکھ لیتا ہے. اور بعض بچوں کی مائیں ماشاءاللہ پریگنینسی میں بھی قرآن سنتی ہیں، اور جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو قرآن سنتی رہتی ہیں، جب کوئی کام کرتی ہیں تو قرآن سنتی رہتی ہیں. ایسے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں جب بولنے کے قابل ہوتے ہیں ان کے منہ سے قرآن جاری ہو رہا ہوتا ہے. آیتوں کی آیتیں، دعاؤں کی دعائیں یاد کر چکے ہوتے ہیں کیونکہ ماں سنتی تھی. وہ ماں کے پیٹ میں بھی سن رہے تھے، وہ پیدا ہو کے بھی سن رہے تھے، وہ بولنے تک سنتے رہے. سن کے انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا. ساری زندگی کے لیے ان کے اندر وہ چیزیں جمع ہو گئی. اور کچھ مائیں کیا سنتی ہیں پریگنینسی میں اور کیا دیکھتی ہیں پریگنینسی میں. اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو گھر میں کیا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتی، کارٹون لگا دیتی. وہ کارٹون دیکھ دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں. وہ پھر آپ کی اطاعت کہاں سے کریں گے؟ وہ اللہ کے بندے کہاں سے بنیں گے؟ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں
علم کی ابتدا غور سے سننے سے ہوتی ہے، پھر خاموش ہو کر سننا، پھر اس کو یاد کرنا، پھر اس پر عمل کرنا، پھر اس کو آگے پہنچانا، کیونکہ جب تک سنیں گے